अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। जैसे कि हमने कल सूरतुल फ़ील से सूरतुन नास तक मश्क़ कराया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बग़ौर उसको सुना होगा और मश्क़ भी किया होगा। तजवीद वगैरह भी उसमें आप लोगों ने याद की होगी इंशाअल्लाह। और आज दूसरा सबक पढ़ाने जा रहे हैं सूरतुल आदियात से। बग़ौर आप लोग सुनिए और इसको मश्क़ कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आदियात मक्किय्यह वल आदियात ज़बहन फ़ल्मूरियात क़दहन फ़ल्मुग़ीरात सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सूरतुल क़ारिअत मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराक मल क़ारिअह। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। सूरतुत तकासुर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अस्र मक्किय्यह। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सूरतुल हुमज़ति मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतु अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. پہلی سورہ ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ العادیات ہے. سورۃ العادیات یہ مکی سورہ ہے اور پہلی آیت اس میں ہے والعادیات ضبحا. اس میں پہلا قاعدہ ہے لام تعریف کا. اس کی مثال کیا ہے؟ لام تعریف کے بعد ابغ حجک وخف اقیمہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا. جیسے والعادیات لام تعریف کا اظہار ہوگا یہاں پہ. اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ضبحن ضاد کا قاعدہ کیا ہے؟ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا. آگے دو زبر ہے اور دو زبر کے آگے آیت بنی ہے. تو آیت پہ جب وقف کریں گے ہم تو دو زبر پہ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر حرف کو ساکن کر دیں گے. ضبحن نہیں پڑھیں گے، اس کو ضبحا پڑھیں گے. دو زبر کو الف سے بدل کے پڑھیں گے. یہاں دو زبر کو الف سے بدل کے پڑھیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. موریاتی واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے ایک الف کے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ہاں کے اوپر دو زبر کی حرکت ہے اور آگے آیت ہے. یہاں ہم کو وقف کرنا ہے، رکنا ہے. تو دو زبر کی حرکت کو ایک الف سے بدل کے پڑھیں گے. دو زبر برابر ہوتا ہے الف کے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. نون کے اوپر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو ایک الف کے ساتھ گننا کر کے پڑھیں گے. ان الانسان لربه لکنود. ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر برابر ہوتی ہے الف مدہ کے. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ان الانسان لربه لکنود. انسان میں نون ساکن کا اخفا ہے. اخفا کہتے ہیں چھپا کر کے پڑھنے کو. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ سین آ رہا ہے. اس لیے اخفا حقیقی ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. نون کے اوپر تشدید ہے. ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش برابر ہوتا ہے حروف مدہ کے. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. لشہید. لشہید. شین کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شین کو ادا کریں گے پشت زبان قریب سرا زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتا ہے. پشت زبان قریب سرا زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. آگے آیت ہے
اور دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو تنوین کو ساکن کر دیں گے. لشہید نہیں پڑھیں گے اس کو، لشہید. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. آگے دال ہے، دال میں قلقلہ ہوگا. ہم نے بتایا تھا کہ 5 حرف میں قلقلہ ہوتا ہے جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے، قاف تا با جیم دال. تو آگے دال ہے، دال میں قلقلہ کریں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں بھی قلقلہ ہوگا دال کے اوپر، دال ہے اس لیے یہاں بھی قلقلہ ہوگا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے 1 الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے. اور ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اس کے آگے والی سورہ ہے سورۃ القاریعہ، مکی ہے. القاریعۃ ما القاریعہ. یہاں بھی لام تعریف کا قاعدہ ہے. لام تعریف کے بعد ابغا حج کا وقف قیمہ میں سے کوئی بھی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا. القاریعہ. آگے گولتا ہے، گولتا کے آگے آیت ہے. جب گولتا پہ وقف کیا جاتا ہے تو گولتا نہیں پڑھیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے اور گولتا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے بدل کے پڑھتے ہیں. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. وما میم کے اوپر مد ہے، یہ مد ہے، مد منفصل ہے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اس لیے اس کو مد منفصل کہیں گے. اس کی مقدار 2 ڈھائی 4 الف کے برابر ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا. وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں 1 الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. فأما میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی گننا کریں گے 1 الف کے برابر. اس کے بعد نون ساکین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہا ہے اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. اخفا کہتے ہیں چھپا کر کے پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہاں فی عیشۃ راضیہ 2 زیر کے بعد تا کے بعد 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آ رہی ہے نا، تو را جب آئے گی حروف یرملون میں سے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا. ادغام یرملون بلا غنہ، یہاں غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
نار حامیہ، نار حامیہ، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے نا، یہاں اظہار حلقی ہوگا، نار حامیہ۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنے کو، اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنے کو، نار حامیہ۔ آگے سورہ ہے سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس میں زیادہ نون پر تشدید ہے، زیادہ حرف میں نون اور میم پر تشدید ہے، اس سورہ میں گننا کر کے پڑھیں گے، جیسے ثم، اس کے آگے ثم کلا سوف تعلمون ثم لترون الجحیم، اسی طریقے سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، والعصر میں کون سا قاعدہ ہے؟ لام تعریف کے بعد ابغ حج کا مخفف قیمہ میں سے کوئی بھی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا، والعصر۔ اس کے آگے ان الانسان لفی خسر، نون پر تشدید ہے، ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے۔ آگے نون ساکن کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفا ہوگا، اخفا حقیقی ہوگا، ہم نے بتایا تھا ابھی۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا حقیقی ہوگا، اخفا حقیقی ہوگا جس طریقے سے ہم پڑھیں گے ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لفی خسر، اسی طریقے سے ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہاں اقلاب کا قاعدہ ہے، کلا لینبذن، اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنے کو۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ لام اللہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ عمد میں کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام کا قاعدہ کیسے ہوگا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ادغام با غنہ ہوگا، فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔